اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لانا جائز اور درست ہے یا نہیں۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ آج یہ موضوع عام الناس کے درمیان زیر بحث بنا ہوا ہے، اور اس موضوع کی وجہ سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اپنے بچوں کو مسجد میں لے کر آتا ہے تو دوسرا مسلمان ان کو منع کرتا ہے اور حدیث بھی پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو ان معصوم بچوں کو مسجد میں نہ لائیے، کیونکہ یہ جب مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے، مسجدوں کے اندر آ کر باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر شرارتیں کرتے ہیں۔ آقا نامدار کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کے اندر معصوم اور چھوٹے بچوں کو نہ آنے دیا جائے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں یہ حدیث محدثین کی نظر میں کس حیثیت کی ہے، یعنی محدثین کے نظر میں یہ حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو جو حدیث یہ پیش کرتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی مسجدوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں اور پاگل اور مجنون قسم کے لوگوں سے پاک رکھا کرو۔ پہلے اس حدیث کے بارے میں میں بات کروں گا، اس سے قبل میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی گہرائی میں اگر ہم جائیں گے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا اور مزید آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے کیا فرمایا کہ چھوٹے بچوں سے، اس کے بعد کیا فرمایا پاگل اور مجنون قسم کے لوگوں سے۔ تو ان دونوں میں ربط ہے، یعنی وہ بچے جو پاگل قسم کے ہو، یعنی بچے جن کو شعور نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، جن کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہم گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں، جن کو نہ اپنے بارے میں کوئی فکر ہو نہ دوسروں کے بارے میں کوئی فکر ہو، آپ کچھ کہیں تو نہ وہ سمجھ سکے، نہ ان کو اتنا شعور ہو کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے، غلاظت ڈالنے کا بھی شعور نہ ہو، ناپاکی اور پاکی کا بھی شعور نہ ہو، پیشاب اور پاخانے کا بھی شعور نہ ہو، تو ایسے بچوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ آگے فرمایا ہے کہ مجنون قسم کے لوگوں کو، کیونکہ جو مجنون ہوتا ہے، دیوانہ ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، تو وہ تو پاگل ہی ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں رہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے یا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے یا بیوی ہے، کوئی شعور نہیں رہتا ہے۔ تو اس قسم کے اگر بچے ہیں کہ جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، تو پھر ایسے بچوں کو یقیناً مسجد میں نہ آنے دیا جائے، کیونکہ اگر وہ مسجد میں آئیں گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے کا نہیں، کیونکہ مسجد میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یقین بیٹھ جائے اور ان کا مستقبل سنور جائے۔ جب ان کی سمجھ ہی کام نہیں کر رہی ہے، عقل ہی کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر ان کو مسجد میں لا کر کیا فائدہ۔ تو جو بے سمجھ لوگ بچے ہیں ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر بچے چھوٹے ہیں لیکن سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، عقل مند ہے، دانش مند ہے، تو ان کو مسجد میں لائیے، ترغیب دیجیے، اپنے ساتھ لائیے اور ان کو ایک جگہ بٹھائیے اور ایک نگراں مقرر کر دیجیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، کیونکہ اگر یہ بچے بچپن سے ہی مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز آنے والے زمانے میں ان کے پاس جا کر دین کی دعوت دینے اور مسجد میں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بچپن سے ہی ان کو مسجد میں آنے کی جب عادت ہو جائے گی تو آنے والے زمانے میں پھر ان پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑنے کی۔ اور اس حدیث کی حیثیت کیا ہے محدثین کی نظر میں، یہ بھی جان لیتے ہیں آج۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے حارث بن نبہان، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ یہ راوی متروک ہے، اور امام احمد ابن حنبل اور امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ اور ایک اور راوی ہے اس میں جس کا نام ہے عتبہ بن یقظان، جس کے بارے میں حضرت امام نسائی یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص غیر ثقہ ہے، یہ غیر ثقہ راوی ہے۔ تو اس کی جو راوی ہیں، جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں محدثین کا کلام ہے کہ اس کے اندر کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راوی متروک
متروک ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ راوی غیر ثقہ ہے، تو اس اعتبار سے محدثین کی نظر میں یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ اور اس کے مقابلے میں قوی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جا سکتا ہے۔ آقائے نامدار کا عمل اس پر ثابت ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، دروازے سے حضرت حسن اور حسین آئے تو ان دونوں بچوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اترے، اپنے گود میں لیے اور ممبر پر چڑھ گئے۔ کہ اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معصوم بچوں کو جو باشعور اور سمجھدار ہوں ان کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نواسی امامہ نام کی تھی، ان کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ اپنے ساتھ میں لے کر نماز پڑھتے تھے۔ جب وہ رکوع سے اٹھتے تھے تو ساتھ لے کر اٹھتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو زمین پر رکھ کر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو عمل اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحیح روایت سے ثابت ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے عمل کہ مسجدوں کے اندر باشعور بچوں کو لایا جا سکتا ہے، ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لانے سے منع کرتا ہے تو یقیناً ان بچوں کے حق میں وہ غلط کرتا ہے، کیونکہ اگر بچے آتے ہیں تو آنے والے زمانے میں ان بچوں پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچپن سے ہی ان کا یقین دل میں بیٹھ جائے گا کہ مسجد عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر عبادت کی جاتی ہے، اور ہم بڑوں کو دیکھ دیکھ کر عبادت کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ ان کے دل میں یہ عبادت اور یہ طریقہ ان کے دل میں نقش ہو جائے گا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، جب بڑا جیسا کرتا ہے ویسا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اس پرفتن حالات اور دور کے اندر معصوم بچوں کو جو باشعور اور سمجھدار ہوں ان کو مسجدوں میں لائے، اور جو شدت سے کام لے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئے اور ان کو سمجھائیں کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ خود آقا نامدار کا عمل اس پر دال ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مسجدوں میں لایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز کو لمبی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے کانوں میں معصوم بچوں کی رونے کی آواز آتی تھی تو میں اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا تھا، تخفیف کر دیتا تھا، محض اس لیے کہ وہ معصوم بچے رو رہے ہیں۔ تو کیا معصوم بچے مسجد میں ہوں گے جبھی تو ان کے رونے کی آواز آقا نامدار کے کانوں تک پہنچ رہی ہے؟ لیکن کہیں پر اس حدیث کے علاوہ کسی حدیث میں یہ صراحت نہیں ملتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگر بچے، چھوٹے بچے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو نفع اور نقصان کا علم ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ آگ ہے، یہ پانی ہے، یہ ہوا ہے، یہ مٹی ہے، اور آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، باشعور ہیں، تو ایسے بچوں کو آپ مسجد میں لائیے، ترغیب دیجیے۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی باتیں پڑھ کر، سن کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔